باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کاکی کیوں لکھا جاتا ہے؟ ان کی تعلیم و تربیت کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قطب مینار کے پاس ہی ان کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ان کا نام تو قطب الدین ہے، لیکن ان کو قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ کاکی بیسیکلی ہندی کا لفظ ہے۔ کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا، یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، ذرا سمجھ بوجھ والے ہوئے تو ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ہم بچے کی کس طرح اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے، کہیں شف سرکار کی طرح شعبدہ باز نہ بن جائے۔ میں پیر حق خطیب صاحب کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرنے والا پیر نہ بن جائے۔ بندہ پوچھے، اگر تو لنگڑیاں نو ٹھیک کر سکنا ہے، اکھاں چوں سونے دیاں زنجیراں کڈ سکنا ہے، منہ دے وچوں 3 فٹ لمیاں چیناں کڈ سکنا ہے، او بھائی ہسپتال بھرے پے نے مریضاں نال، جا انہاں نو ٹھیک کر جا کے۔ خیر، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ قطب الدین بختیار کاکی کے ماں باپ بیٹھے سوچ رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اگلے دن جب بیٹا مدرسے گیا تو ماں نے روٹی بنا کر اندر کہیں چھپا کر رکھ دی۔ جب بچہ آیا تو کہنے لگا، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دیں۔ ماں نے کہا، بیٹا روٹی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیجئے۔ بیٹے نے پوچھا، امی میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا کہ بیٹے مصلی بچھاؤ، اس پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بچے نے مصلی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اے میرے اللہ، میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، اے اللہ مجھے روٹی دے دیجئے، مجھے پانی دے دیجئے۔ یہ بڑے ہی معصوم انداز میں دعا مانگ رہا تھا۔ جب دعا مانگ چکا تو بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا، بیٹا اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر، کہیں تجھے مل جائے گا۔ بچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آیا، دیکھتا ہے تو گرم گرم پکا ہوا کھانا ملا۔ وہ بڑا خوش ہوا، پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا، امی روز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، روز اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتے ہیں۔ اب یہ روز کی عادت بن گئی۔ بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا، دعا مانگتا۔ ماں کھانا تیار کر کے چھپا دیتی تھی اور وہ کھانا بچے کو مل جاتا تھا۔ بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن گزر گئے، ماں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا۔ امی کیا ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں؟ امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں؟ امی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت قطب الدین بختیار کاکی کے دل میں بیٹھنے لگ گئی۔ ماں بڑی خوش تھی کہ
بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا، ماں کو کسی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا پڑا۔ بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا کہ وقت تو بچے کے مدرسے سے واپس آنے کا ہو چکا ہے، اب ماں گھبرائی، بیٹا مدرسے سے واپس گھر آ چکا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ سے فریاد کرتی جا رہی ہے، میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی، میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے۔ اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کر نہیں رکھ سکی۔ میرے اللہ، میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹنے دینا، میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ بستر کے اوپر آرام سے سو رہا ہے۔ ماں نے غنیمت جانی اور جلدی سے کھانا بنا دیا، پھر اسے کمرے میں چھپا دیا، پھر بیٹے کے پاس آئی، آ کر اس کا ماتھا چوما، بوسہ لیا۔ بچہ جاگ گیا، ماں نے سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے، تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی، تمہیں بھوک نہیں لگی؟ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس تو بالکل نہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا، امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے۔ آج تو امی گھر پر نہیں ہیں، میں نے یہ دعا مانگ کر کمرے میں جا کر دیکھا تو مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن امی جان آج جو مزہ اس روٹی میں تھا وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس لیے حضرت قطب الدین کا نام کاکی پڑ گیا۔ پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا جن لوگوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی، ان کی اولاد علم و عمل کے اعتبار سے، عزم و طرفت کے اعتبار سے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ایسی بلندیوں تک پہنچ گئی کہ آج ان کو دنیا رشک کے ساتھ دیکھتی ہے۔ ماں اگر اچھی ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی اچھا انسان بنے گا، ماں اگر بری ہوگی تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی برا انسان بنے گا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک اچھی ماں کی اولاد بھی برے ماحول سے متاثر ہو کر بری ہو جائے، لیکن بری آغوش میں پل کر کوئی نیک بن جائے، ایسا ممکن نہیں۔ نماز سے غافل اور رات کو فلمیں ڈرامے دیکھ کر سونے والی ماں کی آغوش سے فلمی ہیرو تو جنم لے سکتے ہیں، ملک و قوم کے لیے سپاہی نہیں پیدا ہو سکتے۔ اس دور میں بچوں کی تربیت والدین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، دعاؤں کا انتظام کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کا معاملہ ایسا ہے کہ آج اپنے بچے کی اصلاح کر لیجئے، کل یہ آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے آپ کی بہتری کا سبب بن جائیں گے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ امید کرتا ہوں پیارے بھائیو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔